ناپاکی کے تعلق سے میرے پاس سوال آیا ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں کھانا بنانا کیسا؟ اور دوسرا سوال یہ آیا ہے کہ اگر کوئی ناپاک شخص کسی برتن میں کھانا کھا لیا تو اب پاک شخص کا اس برتن میں کھانا کھانا یہ کیسا ہے؟ صحیح ہے یا غلط ہے؟ یعنی ناپاک شخص جس پلیٹ میں جس برتن میں کھانا کھایا تو اب اس برتن میں پاک شخص کھانا کھا سکتا ہے نہیں کھا سکتا ہے؟ تو آج کی اپنی اس ویڈیو میں انہی دو سوالوں کے جواب کے بارے میں بتاؤں گا کہ کیا ہے جواب اس کا اور کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ تو آپ ہمارے ساتھ بنے رہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آج کی ہماری اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ دیکھیے، ناپاکی کے تعلق سے میں آپ کو سب سے پہلے ایک چیز بتا دوں جو میں اپنے اکثر ویڈیو میں ناپاکی کے حوالے سے بتاتے رہتا ہوں کہ ناپاک چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، جب ناپاک ہوئے تو جتنی جلدی ہو سکے پاکی حاصل کر لیں، کیونکہ ناپاک شخص کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ جس گھر میں ناپاک لوگ رہتے ہیں اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اس گھر میں صرف اور صرف پریشانیاں آتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں، دشواریاں آتی ہیں اور طرح طرح کی چیزوں میں انسان الجھا ہوا رہتا ہے۔ تو جیسے ہی ناپاک ہوئے جتنی جلدی ہو سکے پاکی حاصل کر لینی چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی مجبوری ہے تو یہ الگ بات ہے۔ مردوں کے ساتھ تو کوئی مجبوری نہیں نظر آتی، مگر عورتوں کے ساتھ کچھ مسائل ہیں، ان کے کچھ ایام ایسے ہیں جن دنوں میں وہ مجبور رہتی ہیں، تو ان کے لیے الگ مسئلہ ہے۔ میں آپ کو بتا دوں اب اس چیز کے بارے میں کہ دیکھیے، کھانا بنانے کا جو سسٹم ہوتا ہے تو زیادہ تر عورتوں ہی کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اب عورتیں بنائیں یا مرد بنائیں، اگر مرد بنا رہا ہے تو اس کے لیے ضروری یہی ہے، بہتر یہی ہے، افضل یہی ہے کہ پہلے پاکی حاصل کرے اگر کوئی مجبوری نہیں ہے، پھر کھانا بنائے۔ اور عورتوں کے لیے بھی یہی ہے کہ اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو پہلے پاکی حاصل کرے پھر کھانا بنائے۔ افضل یہی ہے ان کے لیے بھی کہ پہلے پاکی حاصل کرے پھر کھانا بنائے۔ اور عورتوں کے ساتھ جو کچھ ایام ایسے پائے جاتے ہیں جن دنوں میں وہ ناپاک رہتی ہیں، جیسے حیض و نفاس پیریڈ وغیرہ کا جو مسئلہ ہے، تو ان دنوں میں جو ہے کہ وہ مجبور رہتی ہیں، تو اب ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ ان حالتوں میں بھی اگر کھانا بنائیں گے تو ان کا کھانا بنانا صحیح ہوگا۔ مگر جن کے پاس کوئی بھی مجبوری نہیں ہے، بغیر مجبوری کے اگر وہ بندہ ناپاکی کے حالت میں کھانا بناتا ہے تو یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اس بات کو آپ یاد رکھیں، اگر بغیر مجبوری کے آپ ناپاکی کی حالت میں کھانا بناتے ہیں تو یہ مکروہ تنزیہ ہے، اگر کوئی مجبوری ہے تو الگ سی بات ہے۔ اور دوسرا مسئلہ میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی بھی ناپاک شخص ہو اس کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ پہلے وہ پاکی حاصل کر لے، اور اگر کوئی ناپاک شخص غسل کیے بغیر کسی برتن میں کھانا کھا لیا تو اس کے لیے بھی وہی مکروہ تنزیہ کا حکم ہے۔ اگر وہ غسل نہیں کر پا رہا ہے تو شریعت کہہ رہی ہے کہ وہ وضو کر لے، اگر وضو نہیں کر رہا ہے تو ہاتھ دھو لے۔ اگر ہاتھ دھوئے بغیر بھی وہ کھا رہا ہے کہ ناپاک ہے، نہ تو غسل کیا، نہ وضو کیا، نہ ہاتھ دھویا، ایسے ہی کھا رہا ہے تو یہ بھی مکروہ تنزیہ ہے۔ ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر آپ کو کسی طرح کا کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ کے ذریعے سے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، یا کوئی بات نہیں سمجھ میں آئی ہے تو آپ وہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے جو ہے کہ پوچھے گئے سوال کا قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیا جائے گا۔ اور میں ایک بار پھر دہرا دینا چاہتا ہوں کہ بغیر مجبوری کے اگر کوئی ناپاکی کی حالت میں کھانا بناتا ہے تو اب جو ہے کہ یہ مکروہ تنزیہ ہے، اور اگر کوئی مجبوری ہے تو کوئی کراہت نہیں ہے۔ اور ایسے ہی کوئی ناپاک شخص ہے، کوئی مجبوری نہیں اس کے ساتھ، اور وہ غسل نہیں کیا، وضو بھی نہیں کیا، ہاتھ بھی نہیں دھویا اور ایسے ہی کھانا کھایا تو یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے۔ ہاں، اب اگر کوئی پاک شخص جو ہے کہ یہ بات ابھی میں پیچھے نہیں بیان کیا تو اب بیان کرتے رہا ہوں کہ ہاں، اگر کوئی پاک شخص اس برتن میں کھانا کھا لے رہا ہے تو اس کے لیے کوئی کراہت نہیں، وہ بالکل کھا سکتا ہے، مگر ہاں اس بندے کے لیے
یہ مکروہ تغذیہ ہے جو ناپاکی کی حالت میں کھانا کھا رہا ہے، یعنی نہ تو ہاتھ دھویا، نہ وضو کیا، نہ غسل کیا، کچھ بھی نہیں کیا ان میں سے، وہ ایسے ہی کھانا کھا رہا ہے، تو اس کے لیے جو ہے کہ مکروہ تغذیہ ہے، اسے ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔